جو اس ہیئرنگ کے حوالے سے ریمارکس آتے رہے کئی دنوں سے، ان کو دیکھ کے محسوس تو یہ ہوتا تھا کہ سپریم کورٹ کنونس ہے کہ نااہلی کی مدت 5 سال ہی ہونی چاہیے. تو آج کا فیصلہ پھر ان ایکسپیکٹڈ سمجھا جائے یا پھر ایکسپیکٹڈ تھا کہ یہی ڈیسیجن آنا ہے؟ نہیں، یہ صحیح ڈیسیجن ہے، ٹھیک ڈیسیجن ہے. اس کا فائدہ چاہے صرف 6 افراد کو ہے، جن میں میاں محمد نواز شریف، جہانگیر ترین اور ایک وہ بلوچ اور سمیع اللہ بلوچ، 3 اور بتائے جا رہے ہیں. پر یہ 6 آدمیوں کو صرف اس کا فائدہ ہے اور فیصلہ درست ہے. یہ تاحیات نااہلی، یہ تو مطلب ہے ایک اور سینٹنس ہے جو بالکل تاحیات ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے سزائے موت. تو یہ تو اس کے تک تقریباً لے گئے. تو اس کو میں انڈورس کرتا ہوں. فائدہ اس کا صرف 6 افراد کو ہے اور 6 جماعتیں کوئی اگر اس کے ساتھ جن کو فائدہ ہوا ہے وہ میاں محمد نواز شریف کی مسلم لیگ نواز اور جہانگیر ترین کی جو جماعت ہے استحکام پاکستان پارٹی IPP، یہ ان دونوں کو یہ اصل میں فائدہ ہے اور 6 افراد کو فائدہ ہے. لیکن پھر میں یہ بتاتا ہوں فیصلہ یہ مناسب ہے، درست ہے اور یہی فیصلہ ہونا چاہیے تھا. سر لیکن کیا یہ بھی رائے ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے جو بانی چیئرمین ہیں ان کے حوالے سے کوئی ڈیسیجن آتا ہے مستقبل میں تو وہ بھی 5 سالہ مدت پہ ہی محیط ہوگا، وہ بھی تاحیات نااہلی کی طرف نہیں جائے گا؟ تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ انڈائریکٹلی عمران خان صاحب کو بھی اس کا فائدہ مستقبل میں پہنچ سکتا ہے اگر تو ان کو سزا ہوتی ہے؟ جی، ان کو فائدہ پہنچے گا، پر یہ بہت چھوٹا فائدہ ہے ان کے لیے اس نسبت کے جو ان کی پٹیشن جس کو چیف صاحب نے اب شاید 10 تاریخ کو لگا دیا ہے، پر یہ جو نااہلی تاحیات نااہلی کا والی درخواست ان کے سامنے تھی، اپیل، اس میں آپ نے چیف جسٹس صاحب نے خود 2 دن پہلے کہا تھا کہ یہ بہت امپورٹنٹ کیس کا ہم نے فیصلہ کرنا ہے اور ہم یہ 2 دنوں میں کے اندر کریں گے، اور انہوں نے وہ کر دکھایا. لیکن اس سے بہت، میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ اہمیت کا فیصلہ وہ ہے جو آپ پی ٹی آئی کو کہہ رہے ہیں کہ اس کا فائدہ ہوگا. جو پی ٹی آئی کو نقصان اس کیس کے فیصلہ نہ کرنے سے ہوگا وہ بیش بہا ہوگا، وہ ساری جمہوری نظام کو ہوگا. اور وہ ہے کہ کسی جماعت سے، اور خاص کر بڑی جماعت، جتنی بڑی جماعت اتنا ہی اس سے آپ نشان لے لیں اس کا، تو جتنا اس کا نقصان ہے اس پارٹی کو بھی اور نقصان ہے سارے نظام اور جمہوری نظام کو بھی، اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. یہاں یہ 6 افراد ہیں، وہاں کم از کم 6 کروڑ شہریوں کو اور جو ووٹر ہیں ان کو نقصان ہوگا. کس طرح؟ یہ جو نشان ہوتے ہیں، تیر کا نشان، شیر کا نشان، بلے کا نشان اور دیگران بہت سارے نشان، کتاب کا، گلاب کے پھول کا، سائیکل کا، یہ نشان کس لیے ہوتے ہیں؟ یہ نشان امریکہ، یورپ اور برطانیہ میں کیوں نہیں ہوتے اور بنگلہ دیش، بھارت اور پاکستان میں کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ یورپ کا اور امریکہ، برطانیہ کا جو ووٹر ہے وہ پڑھا لکھا ہے. ہمارا ووٹر الٹریٹ ہے، نہ خواندہ ہے. اب جو ان کے لیے ضرورت نہیں ہے ایک نشان کسی کی، وہ نام پڑھتے ہیں اپنے 20 کینڈیڈیٹس کا ایک حلقے میں، اگر 20 کینڈیڈیٹس ہیں وہ نام پڑھتے ہیں اور مشین پہ بٹن دبا دیتے ہیں جو ان کے کینڈیڈیٹ کا نام ہو. لیکن ہمارا جو ووٹر ہے وہ تو پہچان ہی نہیں سکتا اپنے کینڈیڈیٹ کے نام کو. 20 نام ہو تو پڑھ ہی نہیں سکتا، نہ وہ بی پڑھ سکتی ہے. جو 55-60 سال کی جائے ووٹ ڈالنے، وہ جانا چاہتی ہے ووٹ ڈالنے کے لیے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو. وہ پوچھتی ہے بلاول کا کون سا نشان ہے، وہ کہاں نام، وہ کہتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں کہ آپ تیر کو، بیوی تیر نظر آئے گا نا، تیر پہ ووٹ ڈال دینا، مور لگا دینا. اب یہ اصل ہے، اس طرف کوئی نہیں سوچتا.
سب کہتے ہیں پارٹی کا نشان، پارٹی کا نشان، فلانی جماعت کا نشان. یہ جماعت کا نشان کم ہے، یہ زیادہ اس ووٹر کا نشان ہے جس کی سہولت کے لیے، یہ ووٹ ڈالنے کی سہولت کے لیے یہ نشان دیے گئے. اب آپ دیکھیں کہ بے نظیر بھٹو شہید کے کیس میں 1988 میں سپریم کورٹ کے 12 ججز نے یہ دو باتیں انہوں نے فیصلہ سنایا، 12 ججز نے. نمبر ایک کہ ووٹ کا جو حق ہے، ووٹ یہ ایک بنیادی حق ہے، فنڈامنٹل رائٹ ہے، اور یہ بلکہ انہوں نے تو کہا مور فنڈامنٹل دین فنڈامنٹل رائٹ. نمبر دو، انہوں نے کہا کہ جو بھی سہولت کاری کرتا ہے، وہ پروسیس ہو، وہ ضابطہ ہو، وہ کوئی انسٹرومنٹ ہو جو سہولت دیتا ہے ووٹر کو اس ووٹ کے حق کو استعمال کرنے کی، وہ بھی بنیادی ہے. یعنی یہ جو سمبل ہے یہ بھی بنیادی حق ہے. اب ایک بیک جنبش قلم یہ جو ہے چیف الیکشن کمشنر یا الیکشن کمیشن کروڑہا ووٹرز سے اس کا ووٹ کا حق لے لے، کیونکہ وہ اس کا نشان نکال دے. نشان نکال دیا تو آپ نے آپشنز، جو ووٹر ہے، جو اصل مالک ہے، سرکار ہے اس ملک کی اور ریاست کی، بظاہر اس سے آپ نے ووٹ لے لیا. اور ایک بندے سے نہیں لیا، آپ نے نشان جتنے ووٹر ہیں، اگر کل ووٹر 6 کروڑ ہے تو 6 کروڑ ووٹر سے ایک آپشن آپ نے لے لی، ختم کر دی. اور جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے اس سے تو براہ راست آپ نے اس کے ہاتھ میں سے کھینچ لیا یہ حق، یہ مور ہی کھینچ لی. اب یہ کس طرح آپ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک اور بات ہے جی، وہ یہ بات ہے کہ جہاں ووٹ بنیادی حق ہے، سمبل بنیادی حق ہے، وہاں ایک پارٹی کو ڈیزالو کرنے کا حق اور اختیار صرف سپریم کورٹ کو ہے، کسی الیکشن کمشنر کو یا الیکشن کمیشن کو نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے. وہ سپریم کورٹ کو ہے انڈر آرٹیکل 17. اب آپ نے یہاں وہ اس کے علاوہ کوئی تحلیل نہیں کر سکتا کسی سیاسی جماعت کو. اب آپ کے جو چیف الیکشن کمشنر صاحب ہیں، وہ جب آپ سے ووٹ کا حق یعنی آپ کا سمبل، پہچان اپنے کینڈیڈیٹ کی، وہ کھینچ لیتے ہیں، چھین لیتے ہیں، تو آپ دراصل ایک سیاسی جماعت کو منتشر کر رہے ہیں. اس کا اپنا سمبل نہیں ہے. اب اس کے جتنے کینڈیڈیٹس ہیں، فرض کیجئے اس نے 270 کینڈیڈیٹ کھڑے کیے ہوئے، وہ 270 کے 270 مختلف نشانوں پہ ہوں گے، کچھ 40 نشان ہوں گے. 40 اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ 3 4 کینڈیڈیٹس اسی پارٹی کے، ان کا ایک نشان ہو. وہ کس طرح کہ ایک کا میاں والی میں گلاب ہے، دوسرے کا رحیم یار خان میں گلاب ہے، ایک ضلع میں، ایک حلقے میں، تو وہ ریپیٹ نہیں ہو سکتے. لیکن جب مجھے سر ایک سوال کی گلاب جی مجھے ایک سوال کی اجازت دیں سر. آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ کنفیوژن تو ہوگا. مجھے 2 چھوٹے سے سوال ہیں. ایک تو یہ کہ کیا پی ٹی آئی کوئی ٹیمپرریلی بھی کوئی ایک انتخابی نشان نیا الاٹ نہیں کروا سکتی؟ ایک تو یہ بتائیے گا. دوسرا یہ کہ یہ جو 10 جنوری کو سماعت سپریم کورٹ میں اسی انتخابی نشان کے حوالے سے ہونی ہے، جو درخواست لے کے پی ٹی آئی گئی ہے، تو پشاور ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ دونوں سے مایوسی ہوئی ہے. اب سپریم کورٹ، جس طرح آپ ان کے اختیارات کی بات کر رہے ہیں کہ صرف سپریم کورٹ ڈیزالو کر سکتی ہے، تو کیا کوئی امید کی جا سکتی ہے کہ یہ انتخابی نشان پی ٹی آئی کو واپس ملے؟ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس گراؤنڈ کے اوپر پی ٹی آئی کی درخواست کھڑی ہے. یہ 2 سوالوں کے اگر سر جواب دے دیں. میں اس کے بعد بڑی سمپل سی بات ہے. جی وہ پشاور ہائی کورٹ کا بھی حتمی فیصلہ جو ہے غلط ہے، اور جو دوسرا فیصلہ ہے جو کہ یہ سمجھتا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر وڈرا کر سکتا ہے سمبل، یہ جو 2017 کا جو لا ہے اس میں بھی سیکشن 2010 کے تحت یہ 210 کے تحت یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک پارٹی کو جو سمبل الاٹ کیا جائے گا وہ کسی اور پارٹی کو نہیں دیا جا سکتا. اس کے بعد ایک دفعہ اس کو سمبل الاٹ ہو گیا ہے. یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے یہ سمبل. اس سمبل کے بغیر پاکستان میں الیکشن ہو ہی نہیں سکتے، بھارت میں نہیں ہو سکتے، بنگلہ دیش میں نہیں ہو سکتے،
کیونکہ آپ ٹوٹ کر رہے ہیں، ان کو نکال رہے ہیں ووٹرز کی لسٹ سے، کروڑا ووٹرز کو نکال رہے ہیں. اب ایک ووٹر کا ووٹ اگر آپ نے کینسل کرانا ہو، اس کے لیے آپ کو پوری کاروائی کرنی پڑے گی، درخواست دینی پڑے گی، اس ووٹر سے جواب مانگے گی عدالت، جواب مانگے گی، وہ جواب دے گا، پھر شہادتیں ہوں گی، پھر جرا ہوگی ان پہ. یہ تو بڑا وقت لگے گا ایک ووٹ نکالنے کے لیے. اب ایک ووٹ چھوڑ کے آپ کروڑا ووٹ ایک دستخط سے نکال سکتے ہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے. اور اس پہ غور کرنا چاہیے سپریم کورٹ کو کہ یہ کس طرح، یہ کیوں، اس کی وجہ بنیادی طور پہ ایک غلط العام جو صحیح ہو جاتا سمجھا جاتا ہے، وہ ہم سمجھتے ہیں اور یہی سمجھتے آ رہے ہیں کہ یہ نشان جو انتخابی نشان کا ہے، یہ اس پارٹی کا تیر ہے، پیپلز پارٹی کا نشان ہے، شیر ہے مسلم لیگ نواز کا نشان ہے، بلہ ہے یہ پی ٹی آئی کا نشان ہے. یہ نہ پی ٹی آئی کا نشان ہے، نہ پیپلز پارٹی کا نشان ہے، نہ نون کا نشان ہے. یہ اس ووٹر کا نشان ہے جس کو ریاست نے یہ مواقع نہیں دیے کہ وہ پڑھ لکھ جائے، وہ نام ہی لکھ لے. لیکن وہ ووٹر ہے، وہ انسان ہے، وہ پاکستان کا شہری ہے. 5 سال بعد اس کو ایک پرچی ڈالنے کا حق ملتا ہے، اور وہ بھی چیف کنفیوز کر دیا جاتا ہے. بالکل سلطان لے لے بالکل صحیح. اور سپریم کورٹ اس کی اجازت دے دے، یہ میں نہیں سمجھتا ممکن ہے. اچھا اعتزاز صاحب، میں نہیں سمجھتا ممکن ہے. نہیں پوائنٹ مجھے ایک دو سوالوں کی اور اجازت دیں سر. ایک تو یہ کہ ڈیولپمنٹ 9 مئی کے حوالے سے یہ جو پورا کرائسس پی ٹی آئی کا آیا ہے 9 مئی کے حوالے سے ہی آیا ہے. اس پہ ایک ضمنی سوال سر کہ اب ایک وفاقی کابینہ نے 9 مئی کی جو چھان بین ہے اس کے لیے کابینہ کمیٹی تشکیل دے دی ہے، وہ کچھ سجیشنز بھی مرتب کرے گی اور مستقبل میں ایسے واقعات نہ ان کی روک تھام کے حوالے سے کوئی لائن آف ایکشن بھی ترتیب دے گی. سر میرا یہ سوال ہے کہ 9 مئی کو ہوئے مہینوں گزر گئے، ان کے لوگ جیلوں میں قید ہیں، یہ 8-10 مہینے بعد جا کر ہمیں خیال آیا کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اس سے پہلے وفاقی کابینہ ہو یا پچھلی حکومت ہو، یہ کہاں سوئے ہوئے تھے؟ ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ سارے کام اس وقت ہونے، انویسٹیگیٹ پہلے ہونا ہے، پہلے اریسٹ کر لیا گیا، اس کے بعد اب اس حوالے سے بات چیت ہونی ہے. ایک تو سر یہ فرمائے گا، اور دوسرا یہ کہ آپ کے خیال میں جو کیسز اس وقت خان صاحب کے چل رہے ہیں، ان کو فرد جرم بھی ان کے اوپر عائد ہو چکی ہے، کوئی چانسز آپ کو لگتے ہیں کہ وہ الیکشن کنٹیسٹ کر سکیں گے، یا آپ کو لگتا ہے کہ اس حوالے سے بالکل ایک نو کی سچویشن ہے؟ نہیں، اگر تو ان کی کنوکشن نہیں ہوئی ہوتی، یا کنوکشن جو ہوئی ہے اس کے تحت پاسبل ہے، وہ ڈسکوالیفائڈ نہیں ہے عمران خان. وہ اس کو سزا جو ہوئی ہے وہ ہوئی ہے غالباً 3 سال توشہ خانہ کیس میں، اور وہ ابھی تک کنوکشن جو ہے وہ سسپینڈ نہیں، معطل نہیں ہوئی، اس کی سزا معطل ہو گئی. 2 ہوتے ہیں اجزاء اس معاملے میں. ایک ہوتی ہے جو کنوکشن یا اکویٹل، بریت یا اس کو گناہگار پایا جانا، اور دوسری ہوتی ہے کہ سزا کتنی، 5 سال، 6 سال، 2 سال، 6 مہینے. اب جو قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ایک شخص کنوکٹ ہو اور اس کو سزا 2 سال سے زیادہ ہو تو وہ ڈسکوالیفائڈ ہوگا. یعنی کنوکشن بھی ہو اور سینٹنس بھی 2 سال کا ہو، تب وہ ہوگی. اب کنوکشن اس کی سسپینڈ نہیں ہوئی، سینٹنس اس کا سسپینڈ ہو چکا ہے. اب جب تک یہ دونوں نہیں ہوں گے وہ ڈسکوالیفائی نہیں ہوگا ٹو ووٹ اور ٹو پارٹیسپیٹ ان الیکشن. وہ معطل کر دیا گیا ہے، سینٹنس معطل ہے اور کنوکشن ہے. اب ایک شور پڑ گیا کہ جی کنوکشن ہے چونکہ اس لیے وہ ڈسکوالیفائڈ ہے. کوئی بھی امیدوار تب تک ڈسکوالیفائی نہیں ہوتا جب تک ایک اس کی کنوکشن نہ ہو اور 2 اس کو 2 سال سے زیادہ سزا ہو. اب 2 سال سے زیادہ سزا جو 3 سال کی ہے وہ عدالت نے، سپریم کورٹ نے وہ معطل کر دی ہے. کنوکشن رہتی ہے، صرف کنوکشن پہ تو وہ نائل نہیں ہوتا لڑنے کے لیے الیکشن. نہیں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ سر خان صاحب کنٹیسٹ کر سکتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب الیکشن کنٹیسٹ کر سکتے ہیں، لیکن ان کو رکاوٹ کیا ہے پھر سر؟ الیکشن کمشن الاؤ نہیں کر رہا، وجہ کیا ہے؟ رکاوٹ اس کے رستے میں کیا ہے کہ جیل کا دروازے کا تالا ہی نہیں کھولتا.
اب وہ اکیلا تو نہیں لڑ کے کھول سکتا, صحیح, کوئی دروازہ کھولے تو جائز ہو. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اس پہ لیکن سر suspend جیل ہو میں چکا ہے بیٹھ کے سر. آرٹیکل تو لکھ سکتے ہیں نا, اسے ایک بھونچال آ جاتا ہے. اچھا آپ نے سر بات کی ہے, ہاں نہیں, وہ ایک عجیب بات ہے, جی, جی. وہ ایک اور بات ہے جس جی, کی جی. مجھے سمجھ نہیں آئی. ہاں. وہ اکانومسٹ جانے اور عمران خان خان صاحب جانے جانے, بالکل. وہ کس طرح کیا ہے, مجھے یہ اس کی سمجھ. پر ایک میں آپ کو بات جی, جی. ذرا ضرور, ضرور. اس میں جی سر. کرتا جاؤں, وہ یہ ہے کہ جب تک آپ کا بنیادی کانسیپٹ سارے معاملے کا درست نہ ہو, آپ نے جو پہلی اینٹ ٹیڑھی لگا دی ہے, تا سریا وہ عمارت ٹیڑھی جائے گی. جو سمجھنے کی بات ہے کہ ہم جو 75 سال سے اور 100 سال سے یہ اس علاقے میں الیکشن ہو رہے ہیں, انگریز کے وقت بھی لوکل باڈیز کے ہوتے تھے, ہم جو 100 سال سے ووٹ ڈال رہے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں, اور نشان کے ساتھ, نشان ہمارے ووٹر کے لیے ضروری ہے. ہم یہ کہتے آتے ہیں کہ یہ بلا پی ٹی آئی کا نشان ہے, یہ جو تیر ہے یہ پیپلز پارٹی کا نشان ہے. یہ پارٹیز کے نشان ہیں بھی اور نہیں بھی, اصل میں یہ ووٹر کا نشان ہے, ووٹر کی سہولت کے لیے ہے, اور یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے. اس کو کوئی الیکشن کمشنر یا الیکشن کمیشن ساری کی ساری واپس نہیں لے سکتی, اس کو محروم نہیں کر سکتی. اس نشان پہ ووٹ ہونے ہیں, اور عورتوں کی سیٹیں بھی بٹنی ہیں, اقلیتوں کی سیٹیں بھی بٹنی ہیں. تو یہ چیز, یہ 6 آدمیوں کے ایک کیس میں, جس میں 6 جہانگیر ترین اور نواز شریف اور 4 اور دیگر, ان کا فائدہ ہونا ہے, یہ اس سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. کیونکہ اگر یہ نشان کے بغیر الیکشن ہوئی تو پی ٹی اے ایک بڑی جماعت وہ تحلیل بھی ہو گئی, جو نہیں کر سکتا الیکشن کمیشن, ووٹ اور ممبران آزاد بھی ہو گیا پارٹی کے ووٹ لینے کے بعد بھی, جو نہیں کر سکتا کوئی ماسوائے آئین میں ترمیم کے, جو ہو نہیں سکتی کیونکہ قومی اسمبلی نہیں ہے, 2/3 نہیں ہو سکتی. سیدھی سی بات ہے کہ یہ کاروائی نشان لے لینے کی, اور یہ سرے سے غلط ہے. اور اگر اس پہ الیکشن ہوئے تو سارے الیکشن کل عدم ہوں گے. 50 ارب روپیہ اس الیکشن پہ لگنے والا ہے, اور اس کے بعد 6 مہینے کے بعد, سال بعد اعتزاز صاحب, سر الیکشن تو معذرت سر, قطع کلامی کی معذرت, لیکن الیکشن تو تب ہوں گے نا جب وہ واقعی 8 فروری کو ہوں گے. سر ایک سوال اور بھی آپ سے تھا کہ آج تو پارلیمنٹ کی لیجیٹمیسی کو تسلیم کیا ہے سپریم کورٹ نے, لیکن سینٹ نے کچھ دن پہلے ایک قرارداد پیش کی, اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی الیکشن جو ہے نا ڈیلے ہونا چاہیے. اور 14 لوگ ٹوٹل سینٹ میں بیٹھے ہوئے تھے, کورم بھی پورا نہیں تھا, لیکن وہ قرارداد پاس ہو گئی, الیکشن کمیشن کے پاس بھی چلی گئی, اس کے اوپر انہوں نے اجلاس بھی بلا لیا ہے. اب سر پھر اس قرارداد کی اہمیت کیا ہے؟ کیا ایسی قراردادوں کے بیس کے اوپر الیکشن کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے؟ اور اگر یہ کیا جا رہا ہے تو سر آخر اس سے فائدہ کیا پہنچایا جا رہا ہے؟ جی سر. اگر اس قرارداد کو آپ درست تسلیم کر لیں اور اس پہ آپ الیکشن پوسٹ پون کر دیں, یا سمجھیں یہ ایک بااثر ہے, تو کل اگر یہ 14 ہی ممبروں نے بیٹھ کے یہ قرارداد پاس کر دی, جو کورم بھی نہیں ہے, نظر آتا ہے کورم نہیں ہے, 104 ممبر میں سے 14 سینیٹرز بیٹھ کے اکثریت سے فیصلہ کر دیں کہ مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر انڈیا کو دے دو, تو کیا یہ بائنڈنگ ہوگا؟ ان کا مواخذہ ہونا چاہیے. یہ جو 14 ممبر بیٹھے تھے, یا جنہوں نے ووٹ کیا ہے اس قرارداد کے خلاف, ان کا مواخذہ خود سینٹ والوں کو بھی کرنا چاہیے. ان کو ڈی سیٹ کرنا چاہیے. یہ اب کل کوئی فیصلہ کر دیں, ہم پہ بائنڈنگ ہو جائے گا, ملک پہ بائنڈنگ ہو جائے گی. اول تو پارلیمنٹ میں قرارداد کی کوئی وقت نہیں ہوتی, صرف قرارداد کی کوئی وقت نہیں ہوتی. دوئم اگر اس کی وقت ہے تو یہ کہہ دیں کل کے سندھ کو ہم نے بانٹ دیا 3 صوبوں میں, کیا یہ ہوگا؟ یہ کیا جا سکے گا؟ کشمیر کو ہم نے دے دیا, دے دیتے ہیں. آپ کی قرارداد کی کوئی وقت نہیں. آپ کو شرم آنی چاہیے, اس وجہ سے کہ آپ کو پتا ہے کہ 104 میں سے ہم 14 بیٹھے ہوئے ہیں.
اور कोरम किसी सर ने तो नहीं चेयरमैन point नहीं सेनेट किया। इसके ये जिम्मेदार नहीं है, बदनीयती जिन्होंने पे- सर अपने रूल्स मुअत्तल करके ये करारदाद पेश करवाई और फिर मंजूर भी करवाई। चेयरमैन सेनेट इसमें शामिल नहीं है आपके ख्याल में? चेयरमैन सेनेट भी शामिल होते हैं, चेयरमैन सेनेट भी शामिल होते हैं। उनको नजर नहीं आ रहा कि 14 बंदे बैठे हैं। उनको पता नहीं कि कोरम कितना होता है। उनको ये वो नहीं पूछ सकते थे कि भाई क्यों, वो ये दुरुस्त है कि कोरम कोई मेंबर पॉइंट आउट करे तो देखना पड़ता है, ठीक। पर वो क्या पूछ नहीं सकते थे मेंबर्स को कि आप कोरम क्यों नहीं पॉइंट आउट कर रहे? वो कहते कि जी हमने कश्मीर देना है आज ही इंडिया को, इसलिए हम कोरम नहीं पॉइंट आउट कर रहे। ये मजाक है, ये खिलवाड़ है, ये उन लोगों की इसकी साजिश है जो इलेक्शंस को मुलतवी कराना चाहते हैं। और नून लीग उसमें, ये नून लीग की बनाई हुई साजिश है। ये इख्तियार एक अकलियत को किसी भी पार्लियामेंट या हाउस में दे दिया जाए तो फिर अक्सरियत का तो मसला ही खत्म हो गया ना, कि अक्सरियत से फैसले होंगे, जमहूरियत है। सही, बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया एतजाज एहसन साहब, सीनियर कानूनदान और सीजन पॉलिटिशियन। यकीनन आईनी हवाले से जो मसले पेश हैं और ख़ास तौर पर आज का जो सबसे अहम मसला था कि तहायात नाअहली कुछ सियासतदानों को यकीनन इलेक्शन कंटेस्ट करने से रोक रही थी, वो बार भी आज उठ चुकी है। मुस्लिम लीग नून इसके ऊपर खुशियां तो मना रही है, लेकिन उसके साथ साथ ये जवाब भी फराहम कर रही है कि 2018 में जो फैसला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब की तरफ से किया गया था वो सरासर गलत था और उस गलती को दुरुस्त करने की कोशिश आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है। इसके अलावा क्या मौक़िफ़ है नून लीग का, उनसे जानेंगे एक मुख्तसर वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिएगा।